بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی آج کا یہ چھٹا درس اور آخری درس ہے قربانی کے مسائل کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فقیر نے اس سلسلے کو بیان کرنے کا آغاز کیا تھا۔ عربی کے اندر بھی 3 درس دیے تھے جو کہ مسلسل اور باقاعدہ ہر روز ہوتے رہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اردو کے اندر جو مسائل بیان کرنے کا سلسلہ ہوا تھا ان کو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ بیان نہ کیا جا سکا۔ بہرحال بحمدللہ تعالی آج کا یہ چھٹا درس اور آخری درس ہے قربانی کے بیان میں، اور آج قربانی کا طریقہ کار کیا ہے، قربانی کیسے کی جاتی ہے، اس کو بھی بیان کر دیا جائے گا تاکہ جو مسلمان بہن بھائی خود قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اور فقیر نے یہ پہلے بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بہن خود قربانی کرنا چاہتی ہے، اپنا جانور خود قربانی کرنا چاہتی ہے، خود قربان کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو جو مسلمان بہنیں ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے کچھ مسائل جو کہ رہ گئے ہیں قربانی کے مسائل کو بیان کرنے سے ان کے متعلق جانتے ہیں، اور یہ مسائل ہیں کہ دوسرے کے قربانی کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دینا، اس کے متعلق جو احکامات ہیں ان کے متعلق کچھ مسائل کا بیان ہوگا۔ کوئی شخص دوسرے کی قربانی کی جو بکری ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر وہ بکری جان بوجھ کر ذبح کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں شرعاً حکم کیا ہے۔ مثلا ایک شخص کا نام ہے سیف رضا اور دوسرے شخص کا نام ہے زید۔ اب سیف رضا دوسرا شخص جو زید ہے اس کی بکری جان بوجھ کر ذبح کر دیتا ہے جو کہ قربانی کی بکری ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اب شرعی حکم کیا ہوگا، تو اس کے متعلق جان لیجئے کہ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی، یا اس کی 2 صورتیں ہیں کہ مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی جو سیف رضا ہے، یا اپنی طرف سے۔ اگر تو مالک کی نیت سے قربانی کی تو اس کی قربانی ہو گئی، یعنی جو زید ہے اس کی قربانی ہو جائے گی اگرچہ سیف رضا نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ بکری جو ہے وہ قربانی کے لیے تھی اور قربانی اس کی کر دی گئی۔ اور اس صورت میں جو زید نامی شخص ہے وہ سیف رضا سے تاوان نہیں لے سکتا، اس بکری کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ زید نے کیونکہ قربانی کرنی تھی اور سیف رضا سنی صحیح و عقیدہ تھا، اس نے قربان کر دیا اس کے جانور کو تو قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ چاہیے کہ ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، فتنہ برپا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے تک معاملہ پہنچ سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر وہ شخص جس نے دوسرے کی جو قربانی کا جانور ہے اس کو جان بوجھ کر ذبح کیا اور اس نے اپنی طرف سے قربانی کی، مثلا سیف رضا نے جو زید کی بکری کو ذبح کیا ہے تو سیف رضا نے زید کی قربانی کی نیت کر کے نہیں ذبح کیا بلکہ اپنی طرف سے اس نے قربانی کی ہے، اور
جو ذبح شدہ بکری ہے اس کے لینے پر اب مالک راضی ہو جاتا ہے، زید راضی ہو جاتا ہے، تو قربانی جو ہے اس صورت میں بھی مالک کی جانب سے ہوئی، اور جو سیف رضا ہے ذبح کرنے والا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ سیف رضا زید کی طرف سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کی نیت کے ساتھ، تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح تو اپنی طرف سے قربانی کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جو ذبح شدہ بکری ہے اس کے لینے پر جو مالک ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں بھی قربانی جو ہے وہ مالک کی طرف سے ہو گئی، اور جو سیف رضا ذبح کرنے والا ہے اس کی نیت کے اعتبار اس صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر قربانی کا جانور ذبح کر دیا گیا اور مالک اب بکری وہ جو ذبح کی گئی ہے اس کے لینے پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بکری کا تاوان لیتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نے جو بکری ذبح کر دی یہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ اب اس کے بدلے مجھے 15,000 روپیہ چاہیے، تو اس صورت میں جو قربانی ہے وہ مالک کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ ذابح کی طرف سے ہو گئی، کیونکہ جب تاوان دے دیا، معاوضہ دے دیا سیف رضا نے زید کی بکری کا، تو یہ بکری کا مالک ہو گیا اور جو سیف رضا ہے اس کی اپنی قربانی ہو گئی۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے، اس صورت میں اگر جان بوجھ کر کوئی شخص دوسرے کی قربانی کا جانور ذبح کر دیتا ہے تو اس کی جانب سے قربانی ہو جائے گی، مگر پہلی دو صورتوں میں جو ہے اس کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی بلکہ مالک کی طرف سے قربانی ہوگی۔ تو ایسے مسائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ایسا کوئی فعل ہو جائے تو اس میں یہ نہیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جائے، ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع کر دیں، بلکہ جب آپ کو ان مسائل کا پتہ ہوگا تو آپ لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں کریں گے، بلکہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں، علماء اہل سنت والجماعہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ سمجھا دیں، بات ختم ہو جائے گی، اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو شریعت نے مسئلہ بیان کر دیا ہے، رہنمائی ہماری فرما دی ہے، ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہو اور کوئی شخص بغیر مالک کی اجازت کے قربانی کر دے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوسرے کی بکری ذبح کر دیتا ہے قربانی کے ایام میں اور بکری جو ہے وہ قربانی کے لیے معین نہیں ہوتی تو اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے اس کا نام ہے عامر نے 5 بکریاں خریدی ہیں اور اس خیال سے خریدی ہیں کہ ان میں سے ایک بکری کو قربانی کروں گا، اور کسی بکری کو معین نہیں کیا تھا 5 بکریوں میں سے کہ کس کی قربانی کرنی ہے کس کی قربانی نہیں کرنی ہے، عامر نے۔ اور دوسرا شخص جو زید ہے وہ اب عامر کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر وہ قربانی کرنا شروع کر دے، زید عامر کی جانب سے جس نے 5 بکریاں خریدی تھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان میں سے ایک بکری کی قربانی کر دے گا، معین نہیں کی تھی۔ اگر زید عامر کی جانب سے کرتا ہے قربانی تو اس زید نامی شخص کو تاوان دینا ہوگا، معاوضہ دینا ہوگا عامر کی بکری کا۔ اور اگر یوں ہو کہ زید نے عامر کی جانب سے قربانی کی اور عامر نے 5 بکریوں میں سے کسی ایک بکری کو معین نہیں کیا تھا کہ اس کی قربانی کرے گا، پھر جب ذبح کر لی زید نے اس کے بعد اس نے نیت کر لی قربانی کی عامر نے، تو اب نیت بیکار ہے، قربانی نہیں ہوگی، اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی 2 شخص میں ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک شخص نے 5 بکریاں لی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو ذبح کرنے کی نیت ہے، اب دوسرا شخص جو ہے وہ آ کر اس کی کسی بکری کو قربان کر دیتا ہے تو اس صورت میں قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی دوسرے شخص کی جانب سے، اور دوسرا شخص اگر نیت بھی کر لے بکری کے ذبح کیے جانے کے بعد جس کی وہ بکری تھی تو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، نیت جو ہے وہ بیکار ہوگی۔ پر ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل اور یہ صورت جو ہے وہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے،
اور آج کل ویسے بھی بہت زیادہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے ایسے مسائل پر، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی شخص اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر دیتا ہے، اب یہ خواہ اس دوسرے کے حکم سے ایسا کرے یا اس دوسرے شخص کے حکم کے بغیر ایسا کرے، تو اس کی قربانی دوسرے شخص کی نہیں ہوئی۔ مثلا ایک شخص کا نام ہے عمر، دوسرے شخص کا نام ہے بکر۔ اب عمر جو ہے اس کی بکری ہے، اور بکر کی طرف سے عمر قربان کر دیتا ہے اس بکری کو، خواہ جو ہے وہ بکر نے حکم دیا ہو کہ قربان کر دے یا بکر نے حکم نہ دیا ہو، تو اس صورت میں بکر کی جانب سے جو قربانی ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی ملک ہو قربانی کا جانور، کیونکہ اس صورت میں بکر کی ملک نہیں ہے قربانی کا جانور، تو عمر نے جو قربانی کی ہے بکر کی جانب سے وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک شخص کے 9 بال بچے ہیں اور ایک وہ خود ہے، اس شخص نے 10 بکریوں کی قربانی کی اور یہ نیت نہیں کہ کس کی طرف سے کس بکری کی قربانی کی ہے، مگر یہ نیت اس کی ہے کہ 10 بکریاں ہم 10 کی طرف سے ہیں، یہ قربانی جائز ہے، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی۔ کوئی شخص ہے جس کا نام ہے عمر، اس کے 9 بال بچے ہیں اور ایک وہ خود ہے، یہ ٹوٹل 10 ہو جاتے ہیں۔ اب 10 بکریاں ہیں، وہ 10 بکریوں کو قربان کرتا ہے 10 کی جانب سے، ان میں ہر ایک کو مقرر نہیں کرتا یہ فلاں فلاں کی جانب سے ہے، فلاں فلاں کی جانب سے ہے، تو وہ 10 بکریاں 10 کی جانب سے قربان کر دیتا ہے، تو یہ قربانی جائز ہو جائے گی، یہ صورت جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔